بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آپ سب چاہنے والوں کو ربیع الاول کا چاند مبارک ہو۔ ناظرین کرام، آج میں ایک ایسا اہم موضوع آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے ایک بہت بڑا سوال حل ہونے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ربیع الاول جو کہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ محافل اور مجالس سے اتحاد امت کیوں کر ہو سکتا ہے؟ آج اسی موضوع کو ہم زیر بحث لائیں گے، تو آئیے سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، حلقہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو زبان پر لانا بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ ان کلمات سے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس سٹیٹمنٹ کو غور سے سمجھیں تو اس میں دو اجزاء ہیں۔ The first part refers to Tawheed, the oneness of Allah, and the second part relates to the prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam as his last and true holy prophet sallallahu alaihi wasallam۔ پہلا جو پارٹ ہے وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے، اور دوسرا پارٹ عقیدہ رسالت پر دلالت کرتا ہے۔ اب ذرا سمجھیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی شخص عقیدہ رسالت کا منکر ہو جائے یا پھر ختم نبوت کا منکر ہو جائے یا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا منکر ہو جائے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ان دونوں اجزاء کو دل و جان سے ماننا بڑا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، ہر دور میں کچھ افراد ایسے آئے جن کی کوشش یہ رہی کہ لوگوں کو دین اسلام سے دور کر دیا جائے۔ انہوں نے فتنے برپا کر دیے۔ ان کا مقصد اور مشن یہ رہا کہ دین اسلام کی کسی طریقے سے روٹس کو کاٹ دیا جائے اور لوگوں کو اس دین سے متنفر کر دیا جائے۔ یہ ان کا مقصد اور مشن تھا۔ آج بھی لوگ کچھ اس طرح کے موجود ہیں، اور آج وہی فتنہ بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تر فتنوں کی نشاندہی پہلے ہی فرما دی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ذکر کر رہا ہوں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من ثلاثین کلہم یزعم انہ رسول اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک واقع نہیں ہوگی جب تک تقریباً 30 جھوٹے لوگ نہ آ جائیں، اور ان میں سے ہر ایک یہی گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ نے یہ بات نوٹ کی کہ قیامت اتنی دیر تک نہیں آئے گی جب تک 30 نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے لوگ نہ پیدا ہو جائیں۔ یہ حضور نے فرمایا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ اسلام کے اوائل دور میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ مسیلمہ کذاب کیا تھا؟ اس نے نبوت کا ہی تو دعویٰ کیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس فتنے کا قلع کما کیا۔ اسی طرح ایک اور فتنہ سامنے آیا کہ جس طرح بعض لوگوں نے توحید کی آڑ میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حضور کی شان اور مقام کو کم کرنے کی کوشش کی، اسی طرح بعض لوگوں نے قرآن مجید کی آڑ میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو کم کرنے کی ناپاک جسارت کی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ نکال دی جائے، اور آج یہ فتنہ بہت زیادہ پروان چڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، مگر اس کی بھی نشاندہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ امر مما امرت بہ
औ नहैतु अन्हु फ़यक़ूलु ला अदरी मा वजदना फ़ी किताबिल्लाहि इत्तबअना। हुजूर ने फरमाया, मैं तुम में से किसी को भी हरगिज़ इस हाल में ना पाऊँ कि वो अपने तख्त पर टेक लगाए बैठा हो, जब उसके पास मेरा हुक्म या नहीं पहुँचे तो वो उसके बारे में कह दे कि मैं इसे नहीं जानता, हम तो सिर्फ़ पैरवी उसकी करते हैं कि जो कुरान मजीद में मौजूद है। मतलब ये है कि जिस तरह कुरान मजीद की आयात हुज्जत हैं, इसी तरह हुजूर ताजदार कायनात के फ़रामीन भी हुज्जत हैं। इसलिए तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम के बाद दीन सारा का सारा हुजूर की अदाओं का नाम है। इसी तरह एक फ़ितना मुनाफिकत के नाम से जाना गया और आज वही फ़ितना सर चढ़ के बोल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज इस पुरफितन दौर में हम रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में महाफिल और मजालिस का इनिकाद नहीं करते, लोगों को अवेयरनेस नहीं देते, तो ये जो बातिल कुव्वतें हैं, कहीं ऐसा ना हो ये अपनी नापाक साजिशों में कामयाब हो जाएं, और कहीं ऐसा ना हो कि हम उनकी वजह से हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महब्बत और इश्क का जो ताल्लुक़ है उससे दूर हो जाएं। हमें इस चीज़ पे सोचना होगा। तो आज का मैसेज ये है कि मैंने जो रिवायात और अहादीस ज़िक्र की हैं, ये तमाम तर अहादीस मुसलमानों के तमाम तर मकातिब फ़िक्र अपनी अपनी मस्जिदों से, अपने अपने मेहराब व मिंबर से लोगों को बतलाते हैं, पूरा साल इसका ज़िक्र करते हैं। तो क्यों ना ऐसा हो कि अगर हम हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस महीने में विलादत हुई है उसकी निस्बत से ऐसे महीने में अगर तमाम तर मकातिब फ़िक्र इकट्ठे होकर इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें, लोगों को बतलाएं, लोगों को अवेयरनेस दें, तो मेरा ख़्याल ये है कि इससे पूरी दुनिया में ऐसा मैसेज जाएगा कि बातिल ऐवानों में ज़लज़ला आ जाएगा। वो नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने और नापाक साजिशों को ज़ुबान पर लाने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि हुजूर की उम्मत में इत्तिहाद है, और ये भी बात सोचने पर मजबूर होंगे कि उम्मत मुस्तफ़ा इस्लाम के ख़िलाफ़ उभरने वाली हर बातिल कुव्वत को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए।